نظامی شمسی کے سارے سیاروں میں ایک سیارہ بہت دلچسپی کا باعث بنا ہے جس کا نام مریخ ہے۔ مریخ نظامی شمسی کا چوتھا سیارہ ہے۔ جب انسان نے پہلی بار مریخ کا باریک بینی سے مشاہدات کیے تو مریخ پر ہمیں جو شواہد ملے وہ آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تحریر ریاض احمد بروہی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل HSC انجینئر رحمان خان کے نام سے۔ انسان کئی صدیوں سے آسمان میں ٹمٹماتی خوبصورت اجسام کے مشاہدات کرتا آ رہا ہے، مگر انسانی سوچ جب اس بات پر پہنچی کہ ہمارا وجود کیسے بنا، ہماری ابتدا کیسے ہوئی، اور فلکیات کے بارے میں اپنے علم کو بڑھایا، تو انسان کو زندگی تلاش کرنے میں اپنا سفر شروع کرنا پڑا۔ مگر جب انسان کو اس بات کا علم آیا کہ کائنات کی لامحدودیت میں وجود زندگی کو کسی اور سیارے پہ پانا بہت مشکل ہے، اور تب تک انسان اپنے نظامی شمسی کے سنسان حدود میں قدم رکھ چکا تھا اور نظامی شمسی کے سارے سیاروں کی کھوج کر چکا تھا، مگر جب دوسرے سیارے پر زندگی کی تلاش شروع کی تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر اس ناکامی نے ہمارے لیے بہت سے راز فاش کرنے میں مدد کی۔ نظامی شمسی کے سارے سیاروں میں ایک سیارہ بہت دلچسپی کا باعث بنا اور اس کا نام مریخ ہے۔ مریخ نظامی شمسی کا چوتھا سیارہ ہے۔ جب انسان نے پہلی بار مریخ کا باریک بینی سے مشاہدات کیے تو ہمیں اس پر زندگی کے بہت ہی کم آثار ملے۔ مریخ کا آب و ہوا زمین کی آب و ہوا سے بہت مختلف ہے۔ جب میرینر 1965 نے پہلی بار مریخ کا مشاہدہ کیا تو نتائج بہت حیران کن تھے۔ مریخ کی آب و ہوا سائنس دانوں کے لیے صدیوں سے دلچسپی کا باعث اس لیے رہا ہے کیونکہ مریخ وہ واحد چٹانی سیارہ ہے جس کی سطح کو براہ راست مفصل طور پر زمین سے دوربین کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ مریخ چھوٹا ہے، جس کی کمیت زمین کا 11% جبکہ سورج سے زمین کے مقابلے میں 50% زیادہ فاصلہ بھی ہے، تاہم اس کی آب و ہوا کافی مشابہ ہے، جیسا کہ قطبی برفیلی ٹوپیاں، موسمیاتی تغیر اور قابل مشاہدہ موسمیاتی نمونے۔ یہ مسلسل سیارہ شناسوں اور ماہرین موسمیات کی تحقیق کا ہدف بن رہا ہے۔ موسمی تبدیلی اور میعادی برفیلے دوروں جیسی مماثلت کی وجہ سے اگرچہ مریخ کی آب و ہوا زمین سے مماثلت رکھتی ہے، تاہم کچھ بہت زیادہ اہم اختلافات بھی موجود ہیں، جیسے کہ انتہائی پست حرکی جمود۔ مریخ کا کر فضائی کی اونچائی لگ بھگ 11 کلومیٹر یعنی زمین سے 60% زیادہ ہے۔ آب و ہوا کی اہمیت زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب حیات حال یا ماضی میں سیارے پر موجود رہی ہو۔ آب و ہوا میں لوگوں کی زیادہ دلچسپی ناسا سے آنے والی ان خبروں کی بنیاد پر بڑھ گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی قطبی برفیلی ٹوپی پر بڑھتا ہوا عمل تصید شاید مریخ پر متوازی عالمگیری حرارت کا سبب بن رہا ہے۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ مریخ کا درجہ حرارت گزشتہ چند دہائیوں میں اور گر کر ٹھنڈا ہوا ہے۔ زمین پر موجود آلات کی موجودگی میں مریخ کی تحقیق 17ویں صدی سے کی جا رہی ہے، تاہم مریخ کی کھوج کا آغاز صرف 1960 کے عشرے کے وسط سے شروع ہوا ہے، جس میں قریب سے اس کا مشاہدہ کیا گیا۔ قریب سے گزرنے والے خلائی جہاز اور مدار گردوں نے اوپر رہتے ہوئے اعداد و شمار کو مہیا کیا، جبکہ کئی خلائی گاڑیوں اور جہاں گردوں نے براہ راست ماحولیاتی پیمائشوں کو ہمیں فراہم کیا۔ زمین کے مدار گرد جدید آلات نے آج ہمیں کچھ مفید بڑی تصویر دی ہے جس سے ہم نسبتاً بڑے موسمی مظہر کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مریخ کے قریب سے گزرنے والا خلائی جہاز مرینیر چہارم تھا جو وہاں 1965 میں پہنچا تھا۔ اس نے تیزی سے 2 دنوں میں 14-15 جولائی 1965 کو اس کو پار کر لیا تھا۔ یہ مہم محدود تھی اور مریخ کی آب و ہوا کے بارے میں اس کی مہیا کردہ معلومات خام تھیں۔ بعد میں مرینیر مہمات، مرینیر ششم و مرینیر ہفتم نے مریخ کی آب و ہوا کے بارے میں کچھ تشنہ لبی کو پورا کیا۔ اعداد و شمار پر انحصار کرنے والی آب و ہوا کی تحقیقات کا آغاز 1975 میں وائکنگ پروگرام کے ساتھ شروع ہوا اور مریخ پڑتال گرمدار گرد جیسے کھوجیوں کے ساتھ اب تک جاری ہے۔
इस मुशाहदात काम को साइंसी कंप्यूटर नक़ल से भी मदद दी गई जो मरीख का अमूमी गर्दिशी नमूना कहलाता है। इस नमूने के मुख्तलिफ रास्तों ने न सिर्फ मरीख के मौसम के बारे में बढ़ती हुई मालूमात दी बल्कि इस तरह के नमूनों की हद को भी बयान किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हो कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।